عورتوں کے نماز کا طریقہ۔ مردوں کے نماز کا طریقہ الگ ہے اور عورتوں کے نماز کا طریقہ سنت کی روشنی میں یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں سب سے مردوں سے الگ ہے۔ مرد کی نماز میں اس بات کا خیال نہیں رکھا گیا مرد ہونے کی وجہ سے کہ اس کا پورا جسم ڈھکا ہوا ہو، بلکہ بہت حد تک گنجائش دی گئی، حتیٰ کہ اگر کوئی مرد ایسا ہے کہ اس نے بغیر سر ڈھکے ہوئے نماز پڑھ لی تو نماز گو اس کی خلاف سنت ہوئی ہے، لیکن بہرحال نماز ہو گئی، یہ نہیں ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوئی۔ اسی طرح کسی آدمی نے ٹی شرٹ میں نماز پڑھ لی، اس کو نہیں پڑھنی چاہیے تھی، لیکن اگر اس نے پڑھ لی تو نماز ہو گئی۔ تو مردوں میں بہت سہولت ہے، یعنی اس حد تک ہے کہ اگر کوئی آدمی ننگے سار اور ٹی شرٹ پہن کر بھی نماز پڑھ رہا ہو تو نماز ادا ہو جاتی ہے۔ عورتوں کا معاملہ اس کے مقابلے میں بہت زیادہ اہم ہے، بہت زیادہ اہم بھی ہے اور حساس بھی ہے۔ تو عورت کو مستورات کہا جاتا ہے۔ عورتوں کو مستورات کا مطلب ہوتا ہے چھپی ہوئی چیز، چھپی ہوئی چیز۔ تو عورت کو چھپنے کا حکم ہے، یعنی اس کو مخفی رکھا جائے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی اس نماز کو پسند کیا ہے جو گھر کے اندر ہو۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، مفہوم یہ ہے کہ عورت کی نماز گھر کے صحن کی نسبت کمرے میں زیادہ پسندیدہ ہے۔ کمرے کی نسبت اندر چھوٹا بند کمرہ، یعنی اس سے بھی چھوٹا اندر کر کے کمرہ، اس میں زیادہ پسندیدہ ہے۔ حالانکہ عورت اگر گھر کے صحن میں بھی نماز پڑھے تو بھی گھر کے اندر ہی کھڑی ہے، باہر تو نہیں، پھر بھی حدیث میں اس کی بجائے اس کمرے کی نماز پسندیدہ جو صحن سے اندر کر کے ہے، اور اس کمرے سے بھی اس کمرے کی نماز پسندیدہ جو اس سے بھی اندر کر کے ہے۔ تو عورتوں کو چھپانے کا، اپنا بدن، اپنے آپ کو چھپانے کا حکم ہے۔ تو اس لیے عورت کوشش کرے کہ اپنی نماز وہ اندر گھر کے کسی کمرے میں پڑھے، اگرچہ صحن میں ادا کرنے سے نماز ہو جائے گی۔ اور دوسرا، عورت کا میں بنیادی طور پر فرق عرض کر رہا تھا نماز میں، کہ مرد کے لیے تو کھلا حکم ہے، مسجدوں میں جائے، عیدگاہوں میں جائے نماز پڑھے، اور عورت گھر کے اندر پڑھے، جیسے میں نے حدیث عرض کی ہے۔ حرم شریف میں جاتے ہیں، وہاں بھی اگر عورت بلڈنگ میں بیٹھی ہوئی ہے تو اسپیشل نماز پڑھنے کے لیے وہ حرم میں نہ جائے کہ چلو حرم کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، گھر سے وہاں چلتی ہیں، بلکہ جیسے میں نے حدیث عرض کیا کہ اللہ کے نبی نے اس کی حوصلہ افزائی کی ہے کہ عورت صحن کے بجائے بھی اندر کمرے میں اور اس کے بجائے بھی اندر کمرے میں پڑھے، وہاں بھی وہ اپنی بلڈنگ اور ہوٹل میں نماز پڑھ لے، لیکن اگر وہ حرم شریف میں آئی ہوئی ہے تو پھر جماعت کے ساتھ وہ نماز پڑھ لے۔ نماز کا طریقے میں فرق بیان کر رہا تھا، تو مردوں کا نماز کا حکم یہ ہے کہ جسم کچھ کھلا بھی ہو تو نماز ہو جاتی ہے۔ عورت کہتے ہیں مستورہ کو جس کا جسم چھپا دیا گیا ہو، پورا سر چھپا ہوا ہو، سر کے اندر سے ایک بال بھی نظر نہ آ رہا ہو، عورت اس طریقے سے نماز پڑھے، پورا سر اس کا ڈھکا ہوا ہو۔ بعض عورتیں دوپٹہ آگے کر کے کر لیتی ہیں، لیکن ان کے سر کے بال یا یہ والے بال، یہ بال نظر آ رہے ہوتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ پورے سر کے بال ڈھکے ہوں اور چہرہ بھی صرف جو گول ٹکیا ہے اس کی، یہ ماتھا بالوں سے نیچے اور کان بھی چھپے ہوئے ہوں، کان کے ادھر سے کپڑا آئے اور یہاں یہ ادھر آ کر پورا سامنے والا جو حصہ ہے جس کو عربی میں وجہن کہتے ہیں، یہ کھلا ہوا ہو، اور باقی کان اس کے، گلا اس کا، گردن اس کی، سر اس کا، یہ سب ڈھکے ہوئے ہوں، اور اس کے علاوہ صرف ہاتھ اور پاؤں کھلے ہوئے ہوں۔ یہ ہاتھ ہیں، یہ نہیں کہ اتنا ہاتھ کھلا ہوا ہے، یہ یہاں تک اس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہوں، پیچھے ڈھکا ہوا ہو، پاؤں میں بھی ٹخنوں سمیت وہ اپنے جسم کو چھپا کر رکھے، ٹخنوں سے آگے اس کا پاؤں کھلا ہوا ہو تو یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ ایک فرق میں نے عرض کیا۔ اور دوسرا، مرد جب نماز پڑھتا ہے وہ اپنے ہاتھ کو کانوں کی لو تک لے جاتا ہے، یہاں تک، عورت اپنے کندھے تک لے جائے گی، یہ یوں اٹھائے گی یہاں کندھوں تک، اور پھر اس کو اپنی چھاتی پر اپنے ہاتھ باندھ لے گی۔ تو چھاتی کے اوپر بھی ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھنا ہوتا ہے، یوں ایسے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھے گی،
اور اس کو پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے، یہی کافی ہے۔ اور اس کے بعد رکوع میں جائے گی تو مرد رکوع کرتا ہے بالکل تن کر جسم، یہ اس کی کمر اور سر ہوتا ہے۔ عورت یوں کر کے پڑے گی، میں دکھلا دوں، اور مرد پڑھتا ہے یہ جسم بالکل تنا ہوا ہوتا ہے ایسے، اور عورت پڑھے گی چونکہ عورت کے اندر اصل میں پردہ ہے، تو وہ بس ایسے ہاتھ پہنچ جائیں، ایسے تھوڑی سی ٹیڑھی ہوئی کھڑی ہے، بس اتنا اس کا کافی ہے تاکہ پورا جسم تنے نہیں۔ پھر کھڑی ضرور ہوگی پورا۔ بعض خواتین یہاں جب رکوع میں ہوتی ہیں اس کے بعد بس تھوڑا سا اوپر ہو کے نیچے چلی جاتی ہیں، یہ غلط ہے۔ اور مرد سجدہ کرتا ہے تن کر، عورت سجدہ کرے گی دب کر، فرق ہے۔ یہ ساری چیزیں احادیث سے ثابت ہیں، صحابہ کے اقوال سے ثابت ہیں۔ مرد کا سجدہ تو سب کو ہی معلوم ہے، عورت سجدہ کرے گی یہ دونوں پاؤں نکال دے گی، یہ جیسے میں نے نکالے ہوئے ایک طرف، یہاں اپنے سرین کے اوپر بیٹھے گی، اور مرد کھل کر سجدہ کرتا ہے۔ میں نے سنت طریقہ عرض کیا تھا کہ مرد اتنا کھل کر کرتا ہے کہ اس کے ہاتھ اور پیچھے جو ٹانگیں ہیں اس کے درمیان بکری کا چھوٹا بچہ گزر سکے، اتنا کھل کر اور اٹھ کر کرتا ہے۔ اور چونکہ مرد کے اندر پردہ نہیں ہے، عورت کے لیے پردے کا حکم ہے، تو عورت کو شریعت کا مسنون حکم یہ ہے کہ وہ سجدہ دب کر کرے گی۔ پاؤں ادھر نکال لیے، بڑی چادر اس نے پہنی ہوئی ہے، سر ڈھکا ہوا ہے، تو وہ یہیں سجدہ کر لے گی ایسی، جیسے میں سر نیچے کی طرف لے کے جا رہا تھا۔ اس کے بازو بھی نیچے لگے ہوئے ہوں گے، مردوں کے تو بازو تنے ہوئے ہوں گے اوپر، لیکن اس کے بازو بھی ایسے نیچے اور سر ادھر ہی آگے کر کے وہ سجدہ کر لے گی، پھر اٹھ کر ایسے ہی بیٹھ جائے گی۔ یہ ہے عورت کا سجدہ ہے، کیونکہ اس کے اندر جس طرح میں بیٹھا ہوں اور اس طرح عورت دب کر سجدہ کرے، اس کا جسم اکٹھے ہو جاتا ہے، بالکل دب جاتا ہے اور پردہ رہ جاتا ہے۔ جس طرح مرد سجدہ کرتا ہے، اگر عورت بھی اس طرح سجدہ کرے گی تو اس میں پردہ بھی نہیں رہتا اور پھر سنت کے بھی خلاف ہو جاتا ہے۔ اگرچہ کسی عورت نے اس طرح نماز پڑھ لی جس طرح مرد پڑھتے ہیں، نماز اس کی ہو گئی ہے، لیکن سنت طریقے کے مطابق نہیں ہوئی، احادیث و صحابہ کے اقوال کے مطابق نہیں ہوئی۔ اور پھر جب اٹھ کر اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو اس میں بھی عورت ایک طرف پاؤں نکال کر بیٹھے گی، یعنی اتحیات میں یوں بیٹھے گی، یوں، اور سلام تو جیسے ہم پھیرتے ہیں ویسے عورت بھی پھیرے گی۔ پورے نماز کی ادائیگی کے دوران عورت کا یہ کپڑا پیچھے نہ ہٹنے پائے، سر نہ کھلنے پائے، اور کپڑا نیچے پنڈلی کے اوپر نہ آنے پائے، بلکہ ٹخنے سمیت تک وہ چھپا ہوا ہو، اور یہ یہاں تک ہو۔ میں نے اس کا ایک دفعہ عرض کیا بھی تھا کہ اگر عورت نے قمیص پہنی ہوئی ایسی جس قمیص سے گھر میں کام کرتی ہے تو بعض دفعہ وہ قمیص پیچھے تک ہوتی ہے، تو اس کو چاہیے کہ نماز کے لیے الگ سے ایک قمیص رکھ لے۔ اگر الگ سے رکھنا مشکل ہے تو کوئی بڑی چادر رکھ لے کہ چادر کے اندر ہی اس کا ہاتھ چلتا رہے، باہر اس کا ہاتھ نظر نہ آئے، تو بھی اس کی نماز ٹھیک ہے۔ تو عورتوں کے لیے اس کا حکم ہے۔ اس کے علاوہ جو چھوٹی بچیاں ہیں ان کو بچپن سے ہی نماز سکھائی جائے، اور عورتوں والی نماز اس کو سکھائی جائے۔ بچپن سے بچیاں سیکھ جائیں گی تو پھر بڑی عمر میں ان کو کرنا آسان ہوگا۔ یہ تھا عورتوں کے نماز قائم کرنے کے بارے میں۔